اگر سلطان محمود غزنوی کے حملوں کا بغور مطالعہ کیا جائے تو بہت دلچسپ اور حیرت انگیز انکشافات ہوتے ہیں۔ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ آج تقریباً 1000 سال پہلے جب نہ سڑکیں، نہ پل، نہ گنجان آباد علاقے تھے، دریاؤں، صحراؤں اور ایسی ہی دوسری کئی رکاوٹوں کو عبور کرنا انتہائی درجہ مشکل کام تھا، مگر محمود غزنوی نے اپنے مصمم ارادے، بہترین بندوبستی نظام، برق رفتاری، حیران کن جنگی چالوں اور تدابیر کے باعث ہر مشکل پر قابو پا لیا۔ سلطان محمود دلیر ہونے کے علاوہ بے حد رحم دل، خدا ترس اور حدیث کا جید عالم تھا۔ علم حدیث سے بہرہ ور ہونے کے ساتھ ساتھ وہ حافظ قرآن بھی تھا۔ سلطان محمود غزنوی کی سلطنت اپنے دور کے لحاظ سے دنیا کی سب سے بڑی سلطنت تھی۔ محمود غزنوی جب تخت نشین ہوا تو اس کی سلطنت غزنی، بست اور بلخ کے علاقوں پر مشتمل تھی، مگر اس نے ہندوستان پر بار بار جہادی حملے کر کے اور وسطی ایشیا میں شرپسندوں کی سرکوبی کا سامان کر کے نہایت تیزی سے اپنی سلطنت کو وسعت دینا شروع کر دیا تھا۔ اس کی وفات پر اس کی سرپرستی میں شمال میں بحیرہ کیپسین کے جنوبی ساحل سے لے کر رشت، کرمانشاہ، اصفہان، بندر عباس، یزد، گوادر، پسنی، خزدار، مستونگ، بدر، منصورہ، سومنات، کاٹیا واڑہ، اجمیر، اچ، برن، امبالہ، کانڑ اور جرجان تک پھیلی ہوئی ہے۔ سلطان محمود غزنوی چند سال اور زندہ رہتا تو وہ ضرور جنوبی ہندوستان کے بت خانوں کو بھی تباہ برباد کر کے اپنے لشکر کے ساتھ راس کماری تک چلا جاتا۔ ہندوستان میں اس کی بہادری، شجاعت، اس کی مقناطیسی قوت اور قیادت کی دھوم مچ گئی تھی۔ وہ ناقابل تسخیر طاقت اور قوت کا مالک سمجھا جانے لگا تھا۔ جب بھی حملہ آور ہوتا دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہ سکتی تھی۔ اس کے حسن سلوک سے مقامی باشندے بہت متاثر تھے۔ نڈر ہونے کے ساتھ ساتھ رحم دل اور سخی بھی تھا، اور یہی وجہ تھی کہ باغیوں کو جلد معاف کر دیتا تھا، ان کی بار بار بغاوتوں اور ناقابل برداشت غلطیوں تک کو معاف کر دیتا تھا۔ اس نے مقامی سیاست میں حصہ لیا اور نہ ہی اس نے لوگوں کو زبردستی مسلمان بننے پر مجبور کیا۔ اس کا مقصد حیات کفر و باطل کے مراکز اور بت خانوں کو برباد کرنا اور لوگوں کو دعوت اسلام دینا تھا۔ مقامی لوگوں کا اپنے دیوتاؤں اور بتوں پر ایمان تھا اور انہیں یقین تھا کہ محمود کا کوئی نہ کوئی بت تباہ کر کے رکھ دے گا، مگر محمود نے ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق بڑے بڑے متبرک بت خانوں کو برباد کر کے لوگوں پر ثابت کر دیا کہ پتھر کے بت بیکار ہیں، وہ کسی کا اچھا برا کرنے کی کوئی اہلیت نہیں رکھتے۔ محمود کی ضرورت سے زیادہ سخاوت، فراخ دلی، اس کی مقامی سیاست میں عدم دلچسپی سے اشاعت اسلام میں کسی حد تک رکاوٹ ہوئی۔ اگر وہ قصوروار کو مناسب سزا دیتا، ہر بڑے مقام پر مسلمان حاکم اور حفاظتی دستے چھوڑتا، تو یقیناً ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد بے شمار ہوتی، اور شاید بعد کے دور میں انگریزوں کو ہندوستان پر حکومت کرنے کا کبھی موقع نہ ملتا، کیونکہ اس طرح انہیں ہندوؤں کے ساتھ مل کر جوڑ توڑ کرنے کے کم مواقع ملتے۔ اس نے وسطی ایشیا میں بے شمار فتوحات حاصل کی اور وہاں فتوحات کرنے کا مقصد مکمل اتحاد اور امن قائم کرنا تھا۔ اس کے علاوہ ان علاقوں کے بے دین اور مرتد لوگوں کے خلاف کارروائیاں کرنا بھی مقصود تھا۔ لڑائی کے لیے اس نے کبھی پہل نہیں کی، بلکہ اتحاد کی خاطر بیشتر امراء، حاکموں وغیرہ کی بیٹیوں کے رشتے اپنے بیٹوں سے اور اپنی بیٹیاں ان کے بیٹوں سے بیاہی تھی۔ جہاں حملہ آور ہوتا وہاں صرف مال غنیمت اور سالانہ خرچ وصول کرتا۔ اس نے قتل و غارت اور لوٹ مار سے ہمیشہ پرہیز کیا۔ کہتے ہیں سلطان محمود غزنوی درمیانے قد کا معمولی شکل کا انسان تھا اور اس کے چہرے پر چیچک کے داغ تھے۔ جب کبھی آئینہ میں اپنی شکل دیکھتا تو اکثر افسردہ ہو جاتا۔ ایک دن اپنے وزیر سے کہا، لوگ کہتے ہیں بادشاہوں کی صورت دیکھ کر آنکھوں میں روشنی آتی ہے، مگر میری صورت دیکھ کر دیکھنے والوں کو تکلیف ہوتی ہوگی۔ اس پر وزیر بڑی سعادت مندی اور عقیدت میں کہنے لگا، آپ کی صورت شاید ہزاروں میں سے ایک دیکھتا ہوگا، لیکن آپ کی سیرت کا وہ مقام ہے کہ ہر کوئی آپ کی سیرت سے متاثر ہوتا ہے، اس بنا پر آپ لوگوں میں ہر دل عزیز ہیں۔